مؤنث استعمال کرتے ہیں تانیث کے ساتھ. تو میں نے ابھی یہی گزارش کی کہ قرآن مجید نے لفظ فقہ استعمال کی ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لفظ فقہ استعمال کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال تو فقہ اکبر اور فقہ اصغر، علم کلام سے متعلق جو بحثیں ہیں نا، علم کلام محترم، اس کے مطالب محترم، لیکن علم کلام کو جو جلوہ دیا گیا اور اس میں بنیادی موضوع کیا تھا، مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا؟ عوام الناس میں انتشار پیدا کرنا، تفرقہ پردازی کرنا، اختلاف مذہبی کو ہوا دینا، مذہبی منافرتوں کو ہوا دینا، مناظرے کے بازار گرم کرنا، اور جبر کا عقیدہ عام کر کے اپنے ظلم کے لیے جواز پیدا کرنا. واضح. تو اب اس میں مشیت کی بحث بھی آئی اور قضاء و قدر کی بحث بھی آئی اور جبر و اختیار کی بحث بھی آئی. ہر شخص کی زندگی میں کبھی انسان اپنے کو مختار محسوس کرتا ہے، کبھی مجبور محسوس کرتا ہے، تو وہ ہر دل اور ہر ذہن سے جڑی ہوئی بحثیں بھی تھیں ایک لحاظ سے، اس لیے وہ بحثیں منتشر ہوتی چلی گئیں، عام ہوتی چلی گئیں. وہ حکومت کرتے رہے اور عوام الناس کو مناظروں میں الجھاتے رہے. عظمت خالق پامال ہوتی رہی، مراد خالق سے دنیا دور ہوتی گئی، اور وہ اپنے مقصود کو پاتے گئے. ان کے خزانے بھرتے رہے، ان کی عیش کوشیاں اور عشرت کوشیاں جاری رہیں. اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس کے جواز کے لیے انہوں نے جبر کا اور یہ نظریہ عام کیا بہت قوت کے ساتھ، اور اس کے لیے قرآن مجید سے آیتیں لے آئے جہاں مشیت الہی سے جڑی ہوئی باتیں تھیں. مثلا سورہ مبارک آل عمران کی ایک بہت مشہور و معروف آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ آیت ہے، اور اس میں من تشاء کتنی بار مکرر آیا؟ 4 مرتبہ. تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہے، مشیت تیری ہو جس کے لیے، اسی کو ملک عطا کرتا ہے، اور جس سے تو چاہے ملک چھین لے. اب یہاں جواز ہو گیا کہ اگر کوئی فرعون بیٹھا ہوا ہے تو گویا وہ مشیت الہی سے بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی موسیٰ اگر اقتدار سے محروم ہے تو وہ گویا مشیت الہیہ ہے. واضح ہوئی بات کہ اس آیت کو کہاں لے جا کے جوڑا ہے. اور مفسرین باقاعدہ اصرار کرتے ہیں اس پر، بعض مفسرین، درباری مفسرین، سیاسی مفسرین، سخن فروش مفسرین، اس ملک کی بات کہاں اور اس ملک کی بات کہاں، اس عزت کی بات کہاں اور اس عزت کی بات کہاں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں، یعنی یہ قطعاً باطل تفسیر ہے اگر اس آیت کو ظاہری حکومتوں سے جوڑا جائے اور جواز پیدا کیا جائے کہ جو بھی اقتدار کی کرسی پر آتا ہے وہ تو مشیت الہیہ ہے. اور ہمارے یہاں تو اب جو بھی فاسق و فاجر تخت حکومت پر آ جائے، کرسی اقتدار پر آ جائے، وہ مشیت الہیہ. جو بھی وہ ظلم و ستم کرے پھر عوام کے لیے کیا ہے؟ سر جھکا کے بیعت کر لیجئے، اور ہرگز حکمراں کے خلاف لب کشائی نہ کیجیے، چاہے وہ گناہ کیوں نہ کر رہا ہو، چاہے وہ علی الاعلان گناہ کیوں نہ کر رہا ہو، تب بھی آپ اس کے خلاف کچھ نہ کہیں. یہ پورا مکتب ہے، آج تک چلا آ رہا ہے. اس وقت عربستان میں عربستان ہی کہوں گا یا حجاز کہوں گا، اور کوئی نام مجھے اچھا نہیں لگتا. اس وقت عربستان میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں
عالم ہیں، فاضل ہیں، داعیہ ہیں، اسلام کی طرف بلانے والے، اور وہ تقریریں کر رہے ہیں کہ حکمراں کچھ بھی کرے، مکے کی حرمت پامال کرے یا مدینے کی حرمت پامال کرے یا اسلام کی حرمت پامال کرے یا قرآن کی حرمت پامال کرے، آپ کو اس کے خلاف لب کشائی کی اجازت نہیں ہے، چونکہ آپ بیعت کر چکے۔ آپ بیعت کریں گے تو باغی کہلائیں گے، اور آپ کا ذبح کیا جانا جائز ہوگا بلکہ واجب ہوگا۔ خدا کی قسم، جو فطرت انسانی اور ضمیر انسانی کے خلاف آواز ہو وہ قرآن کی آواز نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے کہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ دنیا کے کسی ملک میں جا کے عوام الناس سے کہیے کہ حاکم جتنا بھی ظلم کرے تمہیں بولنے کا اختیار نہیں ہے، تنقید کا اختیار نہیں ہے۔ پورے کرۂ ارض پہ کوئی قبول کرے گا سوائے عربستان کے مسلمانوں کے؟ کیا اسلام ہے؟ کیا مسلمان ہے؟ کہ ظالم ہے، جابر ہے ایک شخص، معلوم ہے گناہ کر رہا ہے، معلوم ہے فتنہ برپا کر رہا ہے، معلوم ہے اقدار اسلامی پامال کر رہا ہے، حرمات الہیہ کو پامال کر رہا ہے۔ وہ حرمتیں جو اللہ نے قائم کی ہیں ان حرمتوں کو پامال کر رہا ہے۔ وہ حرمتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی ہیں، ان حرمتوں کو پامال کر رہا ہے۔ نہیں، آپ اس پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں اس وقت عربستان تک کیا، ہمارے ہندوستان میں کتنے بڑے بڑے داعیہ موجود ہیں، داعیہ مقدس عالم، ان کے علم میں، کمال میں، تقدس میں، خانقاہ نشینی میں کسی چیز میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک کلمہ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے عربستان کی سرزمین پر، اس وقت جو حرمات الہیہ پامال ہو رہے ہیں، کیا کوئی ایک کلمہ کسی نے کہا؟ کہیں سے آواز آئی؟ الداعیہ، اسلام کی طرف بلانے والے، یہ اسلام کی طرف بلانے والے ہیں یا کفر کی طرف بلانے والے ہیں؟ یہ عدل الہی کی طرف بلانے والے ہیں یا ظالموں اور سرکشوں کے ظلم کی طرف بلانے والے ہیں؟ مہریں لگی ہوئی ہیں، سروں پہ طائر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے میدان خندق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ سروں پہ طائر ہیں، علم و تقوی کا بوجھ اتنا ہے کہ آنکھیں نہیں کھلتی، سر نہیں اٹھتا، خانقاہ سے قدم باہر نہیں نکلتا۔ ایسے ہی داعیہ تھے اس وقت بھی جنہوں نے سید الشہداء کے قتل کے محضر پہ دستخط کیے تھے، ایسے ہی تھے۔ بہرحال ابھی میں باب مصائب میں قدم نہیں رکھ رہا ہوں، تھوڑی دیر ساتھ دے دیجئے۔ آج مجھے ممبر پر آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی، تو ممبر سے اترنے میں بھی کچھ تاخیر ہوگی انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اتنی سرد صلوات بھیجیں گے تو پھر اور تاخیر کروں گا۔ ایک اور بلندتر صلوات بھیجیں۔ تو گفتگو کا دامن سمیٹتا ہوں اور خلاصہ مطلب عرض کرتا ہوں کہ بہت سے حضرات اس آیت کو اور اس سے مشابہ آیتوں کو لے کر آتے ہیں۔ وہ خدا نے تو خود فرمایا ہے، قل اللہم مالک الملک، آپ رسول اس طرح دعا کیجئے کہ تو مالک ملک ہے،